بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کے مسائل جو ضروری مسائل ہیں سمجھنے والے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 رمضان المبارک کو اپنی جائے اعتکاف پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے 20 کا روزہ افطار کر کے تو 21 کا جو رمضان کا چاند ہوتا ہے، جب 21 میں داخل ہوتا ہے تو بندہ اس وقت بندے کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ اعتکاف کہاں پہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ مرد تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورت جہاں پہ چاہے اعتکاف کر سکتی ہے، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہاں پہ صراحت کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں گی اگر کرنا چاہیں تو، وگرنہ کہیں پہ بھی پھر اعتکاف نہیں ہے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ اعتکاف کی حالت میں نہانا ہے۔ وہ اس حوالے سے ہمارے اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید اعتکاف کی صورت میں نہانا جائز نہیں ہے، اور کئی سارے ایسے مسائل سامنے آئے بھی کہ اعتکاف کی صورت میں لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کو نہانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ غسل کریں، کرنا چاہیے، غسل کر سکتے ہیں بلا جھجک۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی سارے علماء سے پوچھا ہے، وہ ہمیں اعتکاف کے دوران غسل سے منع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر غسل کرنا بالکل بھی جائز ہے، جو بھی کرنا چاہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی اگر بندہ اس کے اوپر عقلی طور پہ سوچنا شروع کر دے تو گرمیوں کے موسم میں اگر رمضان آئے اور 10 دن بندہ نہ نہائے تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جسم کے اندر سے بدبو پھر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو تو پاکیزہ صاف ستھرے لوگ پسند ہیں۔ تو یہ طہارت کرنا غسل کے حوالے اعتکاف میں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب جو معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے چند گزارشات ہیں۔ وہ گزارشات یہ ہیں کہ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے، چونکہ اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جو اسی طرح فوائد بھی ہیں کہ جو شخص اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو صرف کرتا ہے۔ اس کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا ہے کہ اب اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جو معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے پھر یہی گزارش ہے، میری اپیل یہی ہے کہ آپ اعتکاف کریں اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس میں دنیا داری کے اندر پھر نہ پڑیں، اور پھر جو عبادات ہیں مثال کے طور پہ رات کا قیام ہے، اسی طرح فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں، اسی طرح اشراق ہے، نماز اوابین ہے، اسی طرح اور بھی جتنی عبادات ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، یہ ساری جتنی عبادات ہیں ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جائے اعتکاف کی حالت میں۔ اب پھر یہ نہ ہو کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی فرض نمازیں رکعتیں رہ رہی ہیں، فلاں نماز وہ جی نہا رہا تھا، فلاں نماز میں وہ ابھی تک وضو کر رہا تھا، فلاں کسی اور نماز میں وہ بیت الخلاء میں تھا ابھی تک، یا فلاں جماعت کے ساتھ اس کی رکعت رہ گئی ہے۔ دیکھیں، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، اس کی رکعت رہ رہی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کیے ہوئے، لیکن فرائض میں سے وہ لیٹ ہو رہا ہے، تو ایسے اعتکاف کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، تبدیل کرنا چاہیے کہ بندے کی نیکی کی طرف عادت بڑھے، شوق پیدا ہو، دین کا علم حاصل کرے اسی اعتکاف میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، دین اسلام کے جو فرائض و خواص ہیں، جتنی بھی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں ان کو بندہ سیکھے، تقوی میں سب سے زیادہ آگے بڑھے۔
تو ان چیزوں کے اندر اگر بندے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، عبادات کے اندر بندے کا کوئی اگر رجحان، کوئی محبت، کوئی خلوص یا کوئی باقاعدگی ہوتی ہے، اسی طرح کوئی دین کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کوئی خشیت یا خوف خدا کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اعتکاف کا فائدہ ہوا ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی اعتکاف نہیں کیا بندے نے۔ اب یہاں پہ ایک اور میری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف جب ختم ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، رشتہ دار، کافی سارے قوم قبیلے جمع ہو کے آ جاتے ہیں گروہ در گروہ، اور آ کے پھر یہ ہے کہ پھولوں کے ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، ان کو اعتکاف سے اٹھایا جاتا ہے، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، استقبال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، الحمدللہ میں اعتکاف سے اٹھ گیا، گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ دوستوں نے بھی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، رشتہ داروں نے بھی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے اپنے فلاں کو اعتکاف سے اٹھایا، الحمدللہ اس کی پکچرز لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کے کام بالکل اور ہرگز نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اپنی عبادات اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔